أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو، نصیب کیسا بھی ہو، واسطہ احمد کا دے کر نصیب کیسا بھی ہو، وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات علماء اکرام، معزز حضرات، خواتین، طالبات، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر اللہ رب العزت ایسی مجلسوں کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. یہ دراصل اللہ رب العزت کا جو صفاتی نام رحمان ہے، وہ ہم سب کے اوپر بڑا مہربان ہے، اور اس مہربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ ہمیں توفیق دے رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میرے بندے میرے بن جائیں اور میں ان کو بخش دوں. اسی وجہ سے تو یہ جلسے منعقد ہوتے ہیں، یہ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، دین کی نسبت سے، علم کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نسبت سے. تو بہرحال میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک سورت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. دیکھو، قرآن مجید کے اندر یہ جو سورت ہے، سورۃ فاتحہ، اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے. محدثین نے اس کو، مفسرین نے اس کو ام الکتاب بھی کہا، ام القرآن بھی کہا. اس کی بڑی وضاحت بیان کی. دیکھیے گا، ام کے معنی ہر جگہ ماں کے نہیں آتے ہیں، ہر جگہ ماں کے نہیں آتے ہیں. بیشتر مقامات کے اوپر ام کا لفظ آتا ہے، ابن آتا ہے. ہر جگہ ابن کے معنی باپ کے نہیں آتے ہیں. یہ قرآن کریم کی صورت ہے جس کو ام الکتاب کہا گیا ہے. یہاں معنی جو ہیں وہ بنیاد کے بتائے گئے ہیں، وہ خلاصہ کے بتائے گئے ہیں. یعنی یہ کہ یہ سورۃ فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، پورے قرآن مجید کی ایک بنیاد ہے، نچوڑ ہے پورے قرآن مجید کا. وہ کیسے ہے؟ دیکھو، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ٹوٹل جو ہے 6 مضامین
بیان کیے ہیں. ٹوٹل قرآن مجید کے اندر 6 مضامین بیان کیے ہیں. توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ بات جو ہے وہ دل کو چھو جائے گی. 6 مضامین میں پہلا مضمون توحید ہے اور دوسرا مضمون قیامت ہے اور تیسرا رسالت اور چوتھا احکام اور پانچواں ماننے والے اور چھٹا نہ ماننے والے. یہ 6 مضامین ہیں پورے قرآن مجید کے اندر. اور پورے قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں. 114 سورتوں میں سورہ فاتحہ یہ 14ویں سورت ہے, 114ویں سورت ہے. اور 113 سورتوں میں اللہ رب العزت نے تفسیر بیان کی ہے. ان 6 مضامین کی تفسیر بیان کی ہے. لیکن سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن مجید کا نچوڑ بیان کیا ہے. اور وہ 6 کے 6 مضامین اللہ رب العزت نے اس سورہ فاتحہ کے اندر جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. وہ کیسے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. اس میں اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کیا ہے. مالک یوم الدین اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کو بیان کیا ہے. ایاک نعبد اس میں اللہ رب العزت نے احکام کو بیان کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم اس میں رسالت کو بھی بیان کیا ہے. اور مومنین کے اوپر جو انعامات ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے. اور جو انعامات ہیں جو ماننے والے ہیں ان کو بھی اس کے اندر بیان کیا. صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں جو ہے اللہ رب العزت نے نہ ماننے والے لوگوں کو بیان کیا ہے. تو میرے سورت اس سورت کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن کریم کا اللہ رب العزت نے نچوڑ بیان کیا ہے. دیکھیے گا اس وقت جو ہے جس طرح قرآن مقدس جو ہے اس کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے. تمام احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مجموعہ جو ہے اس کا نچوڑ اللہ رب العزت نے جو ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں ان تمام کا نچوڑ حدیث جبریل کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. لیکن اس وقت جو میری گفتگو ہے وہ سورہ فاتحہ کی تمام آیتوں کے اوپر نہیں ہے بلکہ اس وقت جو میں نے بتلانا ہے آپ کو وہ صرف اور صرف مالک یوم الدین. وہ اس لیے میں نے بتلانا ہے کہ دنیا کے اندر بہت ادارے ہیں اور دنیا کے اندر بہت اعتبار سے کام ہو رہا ہے. مدارس اسلامیہ جو کھلے ہوئے ہیں خواہ وہ طالبات کے ادارے ہوں خواہ وہ طلباء کے ادارے ہوں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر بعض افراد ایسے ہوتے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ادارے دیتے کیا ہیں یہ بناتے کیا ہیں. تو یہ خیال ہوتا ہے ان کا اور کبھی کبھی زبانوں سے بھی وہ الفاظ نکال ہی دیتے ہیں. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اسی کے اوپر گفتگو کروں. تو اگر ذہن حاضر ہے دماغ حاضر ہے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تو میں اس وقت جو گفتگو کروں گا مالک یوم الدین پر گفتگو کروں گا. یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیغام دیا, ہم سب کو یہ اعلان کیا کہ اے میرے بندو جب تم میرے پاس آؤ گے نا, میرے دربار میں جب آؤ گے نا, جب وقت آئے گا تمہیں میرے پاس آنا ہوگا تو یاد رکھنا مجھے مالک سمجھ کر کے آنا
مجھے جج اور قاضی سمجھ کر بالکل بھی نہیں آنا، مجھے مالک سمجھ کر کے آنا۔ اور سنو، مجھے مالک سمجھ کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنا، اپنے اعمال کو بہتر بنانا۔ اشارہ تو تبھی ہے نا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک میں ہوں، تو گویا اشارہ اس جانب ہے کہ مجھے مالک سمجھ کر میرے پاس آنا، جج اور قاضی سمجھ کر نہیں آنا۔ بات کو سمجھے، مالک اور جج کے بیچ جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ جج جو ہوتا ہے، قاضی جو ہوتا ہے، وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، قانون کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن مالک جو ہوتا ہے وہ قانون کا پابند نہیں ہوتا ہے، وہ کرے جو کرے سو کرے، مالک کو پورا کا پورا اختیار ہوتا ہے، خواہ وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کرے، خواہ وہ قانون سے باہر کرے، اس کو شاہی اختیار ہوتا ہے۔ لیکن قاضی جج جو ہے اس کو شاہی اختیار بالکل نہیں ہوتا ہے، وہ قانون کا پابند ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی، قاضی اور اسی طرح مالک، جج اور قاضی کے بیچ یہ فرق کہ جج اور قاضی کس کا پابند ہوتا ہے؟ قانون کا پابند ہوتا ہے۔ مالک جو ہوتا ہے وہ قانون کا پابند بالکل نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کو ایسے سمجھ لو نا کہ دنیا کے اندر ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور قتل کر دینے کے بعد قاتل جو ہے اس کے خلاف عدالت کے اندر کیس کر دیا گیا۔ عدالت کے اندر کیس کر دینے کے بعد سیشن کورٹ کے اندر، اور وہ کیس نہیں کرتے ہیں بلکہ ساتھ میں وہ وکیل بناتے ہیں، وہ لڑتا ہے اس کی طرف سے، اور کورٹ جو ہے اس کو فیصلہ سنا دیتی ہے، کورٹ جو ہے اس کو بتا دیتی ہے اور سنا دیتی ہے سزائے موت۔ اس کے بعد وہ دوسری کورٹ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ کے اندر، وہاں جو ہے وہ داخل کر دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر رحم ہو جائے، یہ کسی نے کسی طرح بچ جائے، لیکن ہائی کورٹ بھی اس کی سزا کو بحال رکھتا ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی اس کی سزا کو بحال رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کورٹ جتنے بھی ہیں، ان کورٹوں کے اندر وکیلوں کو لے کر کے وہ جاتا ہے، وکیل لڑتا ہے۔ پہلا سیشن کورٹ کے اندر ایک وکیل ہے، ہائی کورٹ میں اس سے بڑا وکیل ہے، اور سپریم کورٹ میں اس سے بھی بڑا وکیل ہے۔ لیکن یہ آدمی ہار جاتا ہے، اس کو سزائے موت لگ جاتی ہے۔ پھر آخر میں وہ آدمی جو ہوتا ہے، معلوم ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ آخر میں جب ہار جاتا ہے وہ صدر مملکت کے پاس جاتا ہے، اور صدر مملکت کے پاس وہ اکیلا نہیں جاتا ہے بلکہ وہ اپنے ساتھ سفارشی لے کر کے جاتا ہے۔ اب سفارشی جو وہ ڈھونڈتا ہے صدر مملکت کے خاندان کا سب سے پہلے وہ ڈھونڈتا ہے، اگر صدر مملکت کے خاندان کا نہیں تو صدر مملکت کے ساتھ جس کا بھائی چارہ ہے اس کو ڈھونڈتے ہیں، یا اس کے قریب کا ہے اس کو ڈھونڈتے ہیں، یا وہاں تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ، کوئی ذرائع ہے اس کو ڈھونڈتا ہے، اور تب جا کر کے صدر مملکت کے پاس پہنچ کر کے یہ سارے سفارشی لے کر کے ان سے رحم کی اپیل کرتا ہے وہ آدمی کہ میرے آدمی کو جو ہے، میرے آدمی کے اوپر رحم کیا جائے۔ اب صدر مملکت جو ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے، صدر مملکت جو ہوتا ہے اس کو پورا کا پورا شاہی اختیار ہوتا ہے، وہ قانون کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ اب چاہے تو صدر مملکت اس کو سزا دے دے، اور چاہے صدر مملکت جو ہے اس کو سزا نہ دے، یا اس کے اختیار میں ہے۔ دیکھیے گا اب یہاں پر یہ دنیا کا جو نظام ہے
دنیا کے اندر دو ادارے ہیں، ایک ادارہ اسکول کا کہلاتا ہے اور ایک ادارہ جو ہے وہ مدرسہ کہلاتا ہے۔ اسکولوں کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے، اسکول والے جو ہیں وہ وکیل بناتے ہیں، مدارس والے جو ہیں وہ سفارشی بناتے ہیں۔ اسکولوں کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ کم و بیش 16 سال کی تعلیم، وہ ڈگریاں حاصل کر کے تب جا کر کے کوئی وکیل بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ جو ہیں یہ بالکل کم عرصے کے اندر 6 سال کی مدت میں طالبات کو جو ہیں فارغ کرتے ہیں۔ طلبہ کو 8 سال میں اگر عالمیت ہے اور بچوں کو حافظ قرآن جیسا ذہن ہوتا ہے 2 سال سے 3 سال کے اندر فارغ کرتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ، اب میں آپ کو بتانا چاہوں یہ مدارس اسلامیہ کیا دیتے ہیں۔ ایک وکیل ہے جس نے اپنی وکالت کرتے کرتے جنگ لڑتے لڑتے وہ پہلے سیشن کورٹ کے اندر بھی ہار جاتے ہیں اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں بھی وہ ہار جاتا ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی وہ ہار جاتا ہے، لیکن آخر میں وہ آدمی جو ہوتا ہے اپنی سارے سفارشیوں کو لے کر کے صدر مملکت کے پاس جاتا ہے، وہاں اس سے اپیل کرتا ہے رحم کی۔ اب صدر مملکت خواہ اس کو معاف کرے خواہ اس کو سزا دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں یہ جو جج ہے، جج تمام کی تمام کورٹوں سے وہ نکل کر کے صدر مملکت کے پاس، اب میں آپ کو بتلانا چاہوں کل قیامت کے دن رب ذوالجلال جو ہیں وہ مالک ہوں گے، وہ آج بھی مالک ہیں اور کل بھی وہ مالک ہوں گے۔ مالک سمجھ کر میرے بندوں میرے پاس آنا ہوگا، مالک سمجھ کر میری بندیوں میرے پاس آنا ہوگا۔ اے نوجوان بندوں، اب مالک سمجھ کر میرے پاس آنا ہوگا اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر۔ اب دیکھ لی دوسرا ایک فرق اور بھی سمجھ لیجئے، قاضی کے اور جج کے فیصلے کے اندر اور مالک کے فیصلے کے اندر کتنا بڑا فرق ہے۔ وہ یہ فرق ہے کہ جب قاضی کسی نہ کسی طرح، جج کسی نہ کسی طرح اگر اس کو رہا بھی کر دے، اگر اس کو چھوڑ بھی دے یا اس کو سزا دی، چند سال وہ جیل میں رہنے کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا، لیکن تب بھی اس کا وہ جتنا بھی ریکارڈ ہے، اس کا جتنا بھی ڈاٹا ہے اس کو رکھا جاتا ہے، اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے اپنی جو ہے دفتر کے اندر۔ لیکن یاد رکھیے رب ذوالجلال ایک مالک ہے، مالک الملک ذوالجلال والاکرام۔ یہ بندہ جو ہے ساری کوٹوں سے ہوتا ہوا جب وہاں پہنچے گا رب ذوالجلال کے حضور، اللہ رب العزت کے پاس، اور وہاں جا کر کے اپنے گناہ کا اعتراف کرے گا، اللہ رب العزت کے سامنے، مالک کے سامنے اعتراف کرے گا، ہاں میں نے یہ گناہ کیا، ہاں میں نے یہ خطائیں کی، ہاں مجھ سے یہ جرم ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا اطاع العبد، جب ایک بندے کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اس کی توبہ جو ہے منظور ہو جاتی ہے، اس کو جو ہے فیصلہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ ان صلی اللہ علیہ الحافظہ، اور اللہ جل شانہ ان فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں کہ جن فرشتوں کے پاس اس کے نامہ اعمال ہیں، وہ جوارحہ، اور اس کے وہ اعضاء بھلا دیتے ہیں جن اعضاء سے اس نے گناہ کیے ہیں، ومعالمہ من الارض، اور زمین کے اس حصے کو بھلا دیتے ہیں جس زمین کے حصے میں اس نے گناہ کیے ہیں، اور حتی یلقى اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا لیس علیہ من اللہ شاہد بذنب، اللہ جل شانہ کے دربار میں وہ ایسے حاضر ہوتا ہے گویا گناہوں کا کوئی گواہ اس کے پاس نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کو صاف کر دیا، اس کا ریکارڈ بھی ختم کر دیا۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، رب ذوالجلال اس کی برائیوں کو، اس کی جو برائیاں کی ہیں ان کو اللہ اچھائیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں، اچھائیوں میں بدل دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مدارس اسلامیہ جو ہیں اب وہاں جو ضرورت پڑے گی، دیکھیے گا وکیل کی ضرورت کب ہے؟ سیشن کورٹ میں ہے، ہائی کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں ہے اور دوسرے کورٹوں میں ہے، لیکن جب
مالک کے پاس جانا ہوگا وہاں وکیل نہیں جائے گا، وہاں سفارشی جائے گا، وہاں سفارشی ساتھ میں ہونا چاہیے، وہاں سفارش جا کر سفارش کرنے والا سفارش کرتا ہے، آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی رہائی ہو جاتی ہے۔ ایک بات اور آپ کو بتائے دینا چاہتا ہوں، ایک آدمی ہے جب بیمار ہو جاتا ہے، اتنا بیمار ہوا کہ اس کو جموں ہاسپٹل میں لے لیا گیا، وہاں وہ ٹھیک نہیں ہوا، چنڈی گڑھ میں لیا وہاں وہ ٹھیک نہ ہوا، دلی میں لیا وہاں ٹھیک نہ لیا ہوا تو بمبئی میں لے لیا، لیکن وہاں کیا ہوا؟ آخر یہ ہوا کہ اس کا موت کا وقت قریب آ گیا، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہاں جو ہے ڈاکٹروں کا جو کام تھا وہ تمام ہو گیا، اب اس کے بعد جو کام شروع ہوگا وہ اسی مدارس اسلامیہ کا چھوٹا سا 5 سالہ بچہ، اسی مدارس اسلامیہ کی چھوٹی سے بچی، 10 سال کی بچی، 8 سال کی بچی کا کام یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں سے ٹیلی فون آتا ہے، مولوی انظر صاحب، مولوی کفایت صاحب، مولوی طارق صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، اب ہمارا باپ گزر چکا ہے، اب ہمارا بھائی گزر چکا ہے، اب یاسین شریف کی تلاوت کروائیے، اب کچھ ذکر و اذکار کروائیے، اب قرآن مقدس پڑھائیے، اب باپ نہ رہا، اب بھائی نہ رہا، اب میرا دوست نہ رہا۔ تو اس طریقے سے گویا جہاں پر ڈاکٹروں کے کام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ان بچوں کی کام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں ڈاکٹروں کے کام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آگے ان مدرسے کے اندر پڑھنے والی بچیوں کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہی شروع نہیں ہوتا، کل قیامت کے دن یہی بچہ سفارشی ہوگا، یہی بچی سفارشی ہوگی۔ یاد رکھیے گا وہاں سفارش جو چلے گی وہ مدارس اسلامیہ کے بچوں کی چلے گی، وہاں جو سفارش چلے گی وہ مدارس اسلامیہ کی بچیوں کی چلے گی۔ اب میں آپ کو بتلاؤں کیا سب سے زیادہ ضرورت جو ہے، سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ سفارشی کی ضرورت ہے یا وکیل کی ضرورت ہے؟ دنیا میں وکیل کی ضرورت جو ہے وہ کسی کو پڑتی ہے، لیکن سفارش کی ضرورت جو ہے وہ ہر کسی کو پڑے گی۔ دنیا میں کم کیس ہوتے ہیں، کم جو ہے جیلوں میں جاتے ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف کم کیس ہوتے ہیں، وکیل کم ہوتے ہیں، وکالتیں کم ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے سفارش جو ہے یہ ہر کسی کو ضرورت ہے، سفارش بنانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، مدارس اسلامیہ جو ہیں وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 16 سال کی زندگی میں جو تعلیم پائی وہ پتہ کیا تعلیم پائی؟ یہ مد نظر رکھے ہوئے باپ نے اپنے بیٹے کو جو تعلیم دی مستقبل کو سوچتے ہوئے، بیٹی کو دنیا کی تعلیم دی مستقبل کو سوچتے ہوئے، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو پیسہ آئے گا، میرا بیٹا انجینئر بنے گا تو پیسہ آئے گا، میرا بیٹا فلاں بنے گا تو واہ ہوگی۔ تو یہ سارا سسٹم بات کرتا ہے اور بیٹا محنت کرتا ہے، بیٹی محنت کرتی ہے، 16 سال میں محنت کی ہے، ڈگریاں لی ہیں، لیکن کتنے زمانے کے لیے ہے؟ یہ موت کے زمانے تک ہے، یہ موت کے زمانے تک ہے۔ اور یاد رکھیے میری اور آپ کی عمر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے اوسط درجے کے اعتبار سے 70 سال کے قریب تک کہ یہ ہماری عمریں ہوں گی۔ یہ اس عمر کے لیے جب 16 سال لگا کر کے وہ اپنی کامیابی کو چومنا چاہتا ہے، آسمانوں کو چھونا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیے اس کا تو ہمیں پتا ہے کہ 70 سال یا 80 سال یا 75 سال کا زمانہ گزرے گا، آخر ایک نہ ایک دن اس دنیا کو خیر آباد کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے موت کے بعد کے ایک دوسرا زمانہ شروع ہوگا، اس کو بھی مستقبل بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں پوچھتا ہوں بتاؤ اس کی عمریں کتنی ہوں گی؟ اگر میں آپ کو پوچھوں دنیا کی عمروں کے بارے میں تو 70 سال بتائیں گے، 80 سال بتائیں گے، لیکن موت کے بعد والا جو زمانہ ہے اس کی عمریں کتنی ہوں گی؟ تو آپ یہی کہو گے اربوں خربوں عمریں ہوں گی، ابد الابد والی زندگی ہوگی، وہاں موت طاری نہیں ہوگی، وہاں تو پوری کی پوری زندگی ہوگی، اپنی پوری جو ہے اپنی چاہت کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ اگر مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں،
जन्नत में रहेंगे और बेईमान हैं तो वो जहन्नम में रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, याद रखो वो मुस्तकबिल वाली जो अरबों खरबों वाली जिंदगी है, उसके लिए जो तैयार करते हैं मदरसे वाले, वो 6 साल में तैयार कर रहे हैं, वो 8 साल में तैयार कर रहे हैं, वो 2 साल में तैयार कर रहे हैं, वो 3 साल में तैयार कर रहे हैं, और तबलीगी जमात के अंदर 40 दिन में तैयार करने की कोशिश हो रही है, 4 महीने में तैयार करने की कोशिश हो रही है, और खानकाहों के अंदर जो है 40 दिन के अंदर 2-2, 3-3 दिन लगा करके अपने आप को तैयार करने की कोशिश करता है। एक अल्लाह का वली अपने शागिर्द को तैयार करने की कोशिश करता लगा हुआ होता है। मेरे भाइयों, अब मुझे बताओ, ये मौत से पहले वाली मुस्तकबिल जो है, इसके लिए तैयारी करना ज्यादा जरूरी है, या मौत के बाद वाला जो मुस्तकबिल है उसके लिए तैयारी करना ज्यादा जरूरी है? बताओ कौन सा ज्यादा जरूरी है? जरूरी तो दोनों है। देखो, स्कूल की तालीम भी जरूरी है, डॉक्टर भी जरूरी है, वकील भी जरूरी है, स्कूलों की कोई मुखालफत नहीं है। मैंने तो सिर्फ इतना बतलाना है कि स्कूल वाले जो हैं वो वकील देते हैं, स्कूल वाले जो हैं वो डॉक्टर देते हैं, मदारिस वाले अगर वकील नहीं देते, डॉक्टर नहीं देते, लेकिन सिफारिशी जरूर देते हैं, सिफारिशी जरूर देते हैं। और आदमी को तैयार होना चाहिए, अपने मन को तैयार करना चाहिए कि ए अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ, ए अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, तो कम से कम मैं दुनिया में कुछ न कर सका तो कोई सिफारिशी भी तो अपना बना लूं, किसी को अपना प्यारा भी तो बना लूं। इन छोटे छोटे बच्चों से प्यार करना, इन बच्चियों के लिए खिदमत करना, मदरसे को 4 चांद लगाना, इस इदारे को चारों तरफ से जो है बेहतर बनाना, अंदरूनी एतबार से इनकी पूरी जरूरियात को पूरा करना। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये है सिफारिशी तैयार किए जा रहे हैं, ये सिफारिशी तैयार हो रहे हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम अपने लिए सिफारिशी दुनिया में तैयार करें। दुनिया के अंदर हर किसी की जरूरत है, लेकिन कल कयामत के दिन आपको इन चीजों की जरूरत नहीं होगी। कल कयामत के दिन अगर मेरी माफी न हुई, और मेरी माफी जो है वो एक सिफारिशी से हो सकती है, तो दुनिया के अंदर दो कोशिश करना होगी कि मैं अपने सिफारिशी जो है बनाऊं, और वो सिफारिशी यही बच्चे होंगे, वो सिफारिशी यही बच्चियां होंगी जो क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की बातें करते हैं, बातें सुनते हैं। 24 घंटे का जमाना उनका इसी में गुजरता है, अल्लाह को अपने दिल में बिठाते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, रिसालत इमाम का नाम लेते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हदीस पाक में आता है, ये है जिक्र और ये है सिफारिश। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो हम सब के अब्बा हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इतना ऊंचा कद अता फरमाएंगे, इतना ऊंचा कद अता फरमाएंगे। हदीस पाक में है कअन्नहु नखला, गोया के वो खजूर के दरख्त की मानिंद खड़े होंगे। और वो क्यों होंगे? बाकी सब छोटे होंगे, वो इसलिए कि वो हमारे अब्बा हैं। वो सारी औलाद को देखेंगे, कौन जन्नत को जा रहा है, कौन जहन्नम को जा रहा है। बाप को अपने बेटों से प्यार होता है। आज की दुनिया के अंदर ये बाप, ये बेटे अपने वालिदैन के नाफरमान क्यों हो गए हैं? मैं एक ही बात कहूंगा, बेटों के सामने वालिदैन की अजमत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो क्यों खत्म हुई? जब अल्लाह की अजमत मेरे दिल में न रही, जब रसूलुल्लाह की अजमत मेरे दिल में नहीं रही, तो फिर वालिदैन जो है उनके साथ क्यों कर जो है बेटा फर्माबरदारी के साथ पेश आएगा। बाप अगर उसके अंदर अल्लाह की अजमत आएगी, रसूलुल्लाह की अजमत आएगी, वही अजमत और वही दिल उसको उजागर करेगा बेटे के लिए भी, और बेटा भी अपने बाप की अजमत को जानते हुए, पहचानते हुए, उसके तकद्दुस को जानते हुए उसका एहतराम करेगा, उसका अदब करेगा। आज हमारे दिलों से सबसे पहले अल्लाह की अजमत जो है वो निकल गई है, अल्लाह की खशियत जो है वो निकल गई है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत जो है वो निकल गई है, रसूलुल्लाह की अजमत जो है वो निकल गई है, किताबुल्लाह की अजमत जो है वो
وہ نکل گئی ہے، رمضان کی عظمت جو ہے وہ نکل چکی ہے، مدارس اسلامیہ کی عظمت جو ہے وہ نکل چکی ہے، یا دین کے قلعے جو ہیں ان کی عظمتیں جو ہیں وہ نکل چکی ہیں، ان احادیث مبارکہ کی عظمتیں جو ہیں وہ نکل چکی ہیں، علماء کی عظمتیں جو ہیں وہ نکل چکی ہیں، تبھی تو جا کر کے یہ حالات جو ہیں ان حالات سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے۔ حضرت میں عرض کر رہا تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا قد جو ہوگا وہ سب سے زیادہ بلند ہوگا، اور وہ دیکھیں گے اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو، اپنی اولاد کو، سب کو دیکھیں گے، خواہ وہ مرد ہوں، خواہ وہ عورتیں ہوں، خواہ وہ جوان ہوں، خواہ وہ بزرگ ہوں، خواہ وہ بچے ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے، ينظر به من ينطلق به من ولد الى الجنہ وينظر الى من ينطلق به الى النار۔ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے اولاد میں سے کسی کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، میری اولاد میں سے کسی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اتنے بھی آدم علیہ السلام دیکھیں گے، اذا نظر الى رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک نوجوان کو دیکھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کہ ينطلق به الى النار، کہ اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، تو آدم علیہ السلام ایسے موقع پر فرمائیں گے، فیقول کہیں گے یا احمد یا احمد، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل قیامت کے دن جو نام ہوگا وہ احمد ہوگا۔ دنیا کے اندر آپ کا نام محمد، قیامت کے دن آپ کا نام احمد ہوگا، اور آپ کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا اس کا نام لواء الحمد ہوگا، اور آپ کا جو گھر ہوگا، آپ کا جو حجرہ ہوگا اس کا نام بیت الحمد ہوگا، اور آپ کی امت کا نام جو اس وقت ہوگا وہ حمادون ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام وہاں آئے گا، آدم علیہ السلام کہیں گے یا احمد، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بیٹے احمد، بات ایسی ہے کہ آج میں اللہ کے حضور سفارش نہیں کر سکتا ہوں، اللہ نے یہ تحفہ آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ جو ہے طاقت آپ کو دی ہے، یہ قوت آپ کو دی ہے، آپ ہی کی سفارش چل سکتی ہے، اور آپ ہی کی امت کا وہ ایک آدمی ہے، ایک نوجوان ہے جس کو وہ فرشتے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑیں گے، اور شد المیزرہ اپنے کمر کو کس لیں گے، اور ان کی طرف جو بھاگیں گے اور جائیں گے، اور ان کو کہیں گے، فرشتوں سے کہیں گے داؤ، اے فرشتوں اس کو چھوڑ دو، یہ میری امت میں سے ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتے کہیں گے فیقول غلاظ شداد لا نعصی اللہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم کو اس کے اوپر مأمور کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم میں ہم نافرمانی نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے آقا کی ذات پر، جس اور افسوس ہماری اس دنیا کی اس زندگی کے اوپر کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو برائیوں میں گزار رہے ہیں، رحمت عالم کی سنتوں کو جو ہم چھوڑ رہے ہیں، رحمت عالم کے جو طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں، رحمت عالم کے پیار کو جو چھوڑ رہے ہیں، رحمت عالم کی محبت کو جو چھوڑ رہے ہیں، اور وہاں پر وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فیضا عیسی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے موقع پر میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، اور مایوس ہوتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبض علی لحیتہ بیدہ الیسریٰ، قبض علی لحیتہ بیدہ الیسریٰ، رحمت عالم اس مایوسی کے عالم میں اس نوجوان کو دیکھتے ہوئے، ان فرشتوں کو دیکھتے ہوئے اپنی داڑھی مبارک کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے، اور پکڑ کر کیا کہیں گے واستقبل واستقبل العرش وجہ، رب ذوالجلال کی طرف اپنے چہرے کو کریں گے، اور یوں کہیں گے یا ربی الیس قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اے میرے پیارے محبوب تیری امت کے بارے میں تجھے میں رسوا نہیں کروں گا، اے میرے محبوب تجھے میں رسوا نہیں کروں گا، اے اللہ آج میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے میری امت کا ایک نوجوان، میری امت کا ایک
شخص وہ فرشتے گھسیٹے لے جا رہے ہیں، میں سفارش کر رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ اوپر کو اٹھنا ہوگا، آپ کی آنکھوں سے جو آنسو ٹپکیں گے، اس وقت رحمت عالم کی ان آنسو کو دیکھتے ہوئے، آپ کے اس چہرے کو دیکھتے ہوئے رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آئے گی، نداء العرش اطیعوا محمد ایھا الملک، اے فرشتوں محمد کی اتباع کرو، محمد کا کہنا مانو، محمد نے جو کہا وہی کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت جو ہے خوش ہو جائیں گے، اور وہ فرشتے جو ہیں اس اللہ کے رسول کی اس امت کے نوجوان کو فرد المیزان، فرد المقام، اس مقام کی طرف اس کو لے جائیں گے، اور جب اس مقام پر وہ پہنچیں گے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن سے ایک پرچی نکالیں گے، اور وہ پرچی اس میزان کے اس پلڑے پر رکھیں گے، اور وہ نیکیوں کے پلڑے میں جو بالکل کم نیکیاں تھیں اس کی وجہ سے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹکڑا ڈالیں گے وہ بھاری ہو جائے گا، وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم ہوگا، اے فرشتوں انطلقوا الی الجنہ، اس کو جنت کی طرف لے جاؤ، اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ جب وہ فرشتے اس نوجوان کو جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو راستے میں وہ کہے گا، وہ نوجوان کہے گا کہ اسأل عبد الکریم، مجھے چھوڑ دو، ذرا میں اس نیک بندے سے پوچھوں، اس بزرگ بندے سے پوچھوں، وہ احسن وجہک، وہ احسن خلقک، کہ بہترین اخلاق والا ہے، بہترین چہرے والا ہے، ذرا پوچھوں تو صحیح وہ ہے کون، مجھے معلوم نہیں ہے وہ کون ہے۔ وہ پہنچے گا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہے گا فما انت، آپ کون ہیں، فما انت، آپ کون ہیں۔ آپ نے اپنی مہربانی سے اللہ کے حضور جو آنکھوں سے آنسو بہائے، اللہ رب العزت نے مجھے بچا لیا، جہنم میں نہ ڈالا، مجھے بچا لیا۔ رب رحمت عالم اس وقت فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت رحمت عالم یہ کہیں گے، اور آپ علیہ السلام آخر میں کہیں گے حاذی صلواتک انت کما تصلی، یہ وہ درود شریف جو تم نے دنیا کے اندر پڑھا تھا اور میرے پاس پہنچا تھا، یہ وہ ذکر جو تم نے پڑھا تھا وہ پہنچا تھا، یہ محفوظ رکھا ہوا تھا، اور یہ آج تیرے کام آئے، یہ تیرے کام آیا اور تیرا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مدرسوں کی سینچائی کریں، ہم ان مدارس کو بہتر بنائیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ ایک مولانا محمد اسلم صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص گورنر تھا، بہت بڑا آدمی تھا، وہ ریٹائر ہو گیا، ایک مدرسے کے اندر وہ پہنچا، وہاں کے محترم صاحب سے کہا حضرت ان مدرسے کے بچوں کو میں کھانا کھلاؤں گا، میں کھانا پکا کر کے لاؤں گا، تو یہ میری خدمت جو ہے وہ قبول کیجئے۔ کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا، کہہ کر کے روزانہ کھانا لاتا تھا، وہ گورنر روزانہ کھانا بچوں کو پہنچاتا تھا پکا کر کے، لیکن ایک دن بارش ہوئی، بارش کی وجہ سے صبح کو لیٹ ہو گیا، اب لیٹ ہوتے پہنچ ہی گیا، لیکن مدرسے کے بچوں نے کیا کہا کہ وہ بیل بڑا دیر سے آیا، اس کو بیل بولا یہ بہت دیر سے آیا، لیکن وہ الفاظ گورنر صاحب سن گئے، سننے کے بعد کھانا تو دے دیا، محترم صاحب کو کہا محترم صاحب آج میں نے جو کھانا دینا تھا دے دیا، آخری کھانا دیا، آج کے بعد میں کھانا نہیں دوں گا، ایک تو ہم کھانا دیں آپ کے بچوں کو اور آپ کے بچے ہمیں بیل کے ہیں۔ محترم صاحب نے کہا گورنر صاحب ذرا سوچو صحیح، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، سوچو صحیح، یہ مدرسہ نہ میرا ہے نہ تمہارا ہے، اس مدرسے کے اندر جو پڑھنے والے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، اگر آپ نہیں لائیں گے کل کھانا، آپ نہیں لائیں گے، اللہ کسی دوسرے کو بھیج دے گا، وہ بھی نہیں لائے گا تیسرے کو بھیج دے گا۔ گورنر صاحب کو اس طریقے سے جواب دیا تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب چلے گئے رات کو خواب آئی، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے گورنر کہ میدان محشر برپا ہے،
بہت بڑا محشر برپا ہے، اور وہ بچے کہ جن بچوں کو وہ کھانا کھلاتا تھا ان کو جنت میں جانے کی ٹکٹ مل چکی ہے، وہ جنت میں جا رہے ہیں، لیکن وہ بچے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، وہ طلبہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی وہ بیل نہیں آیا جو ہمیں کھانا کھلاتا تھا، کہتے ہیں بھائی وہ نہیں آیا۔ تو وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں اس وقت تک کہ نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم اس بیل کو نہ لے لیں۔ اب وہ جو تھا وہ بھی وہیں پر تھا، اس نے وہ الفاظ سن لیے، ان طلبہ کے اس خواب کے اندر وہ الفاظ سن لیے۔ تو جب خواب سے بیدار ہوا، صبح کو روتا ہوا محترم صاحب کے پاس پہنچا، روتا ہوا کہنے لگا، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے بندے، آپ کے طلبہ خواہ مجھے بیل کہیں، خواہ مجھے گدا کہیں، خواہ مجھے کچھ بھی کہیں، بس میں کھانا دیتا رہوں گا، اور یہ کسی نہ کسی طرح بس ان کو کہہ دینا کہ مجھے بھی جنت میں لے کر کے چلے جانا، میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ میرے بھائیوں، ان مدارس اسلامیوں کو بہتر سمجھنے کی کوشش کریں ہم۔ دراصل ایک بات، صرف آخری بات کہہ کر کے بات ختم کروں گا۔ ہمارے جو دل ہیں، ہمارے جو دل ہیں، یہ دل بنے ہوئے نہیں ہیں، یہ دل اجڑے ہوئے ہیں، یہ دل اجڑے ہوئے ہیں۔ جن اجڑے ہوئے دلوں سے نہ میری زبان سے کوئی بہتر بات نکلتی ہے، نہ میری آنکھ سے کوئی بہترائی دیکھنے کو ملتی ہے، نہ میرے کان سے کوئی بہترائی بات سننے کو ملتی ہے، نہ سنانے کو ملتی ہے، جو دل ہی خراب ہے، دل ہی ویران ہے، دل میں کیڑے ہیں، دل میں زنگ لگا ہوا ہے، دل میں جو ہے یہ چڑے بھری پڑی ہیں۔ جب تک کہ یہ کیڑے دل کے نہیں نکلیں گے، یہ سیاہ کیڑے میرے بھائیوں ہمارے دل کے نہیں نکلیں گے، اس وقت تک کہ ہمارا اپنا وجود جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنا وجود درست ہوگا تو دوسروں کو بہتر سمجھیں گے، اپنا وجود درست ہوگا دوسروں کے اداروں کو اچھا سمجھیں گے، اپنا وجود درست ہوگا تو دوسرے شخص کو بہتر سمجھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بات ایسی ہے کہ ہمارا نفس خواہشات سے بھرا پڑا ہے، خواہشات دنیا سے بھرا پڑا ہے، دنیا کے لپیٹ میں ہے، شیطان کے لپیٹ میں ہے، دنیا کی فکروں کے لپیٹ میں ہے، پیسوں کے لپیٹ میں ہے، دنیا کی دولت کی لپیٹ میں ہے، اور دنیا کے اندر سب کچھ یاد ہے، آخرت بھولی ہوئی ہے۔ بس ایک چیز کو یاد رکھیں، جب تک کہ ہم اس دل کو ویران نہیں کریں گے، اس دل کو بنجر نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے اس دل کو ہمیں ویران، سب سے پہلے اس دل کو ویران کرنا پڑے گا۔ جو میری من ہے اس من کو قربان کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا، دل کی چاہت کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اس دل کی چاہت کو جب چھوڑیں گے، رب کی چاہت کو دل میں داخل کریں گے، دنیا بدل جائے گی، آخرت جو ہے آخرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی کو کہا تیرے ہاتھوں سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک ہو مجھے میری ویرانیاں۔ کیا ہے یہ دل کی خواہش کو ختم کرو گے، دل میں اللہ کی خواہش کو لاؤ گے، دل کی خواہش کو، اپنی خواہش کو ختم کرو گے، رسول اللہ کی خواہش کو لاؤ گے، دل کی اپنی خواہش کو ختم کرو گے، کتاب اللہ کی خواہش کو لاؤ گے، تو دل پر ایک زلزلہ طاری ہو جائے گا، دل پر ایک رعب طاری ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بلڈنگیں بنی ہوتی ہیں، زلزلہ طاری ہوتا ہے، وہ مکانوں میں خراش پڑتی ہے، شگاف پڑتی ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ مکان جو ہے رہنے کا قابل نہیں ہے، گورنمنٹ کہتی ہے نکل جاؤ یہاں سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور میرے بندے تو نے رات کی تنہائی کے اندر اپنے دل کو جو ہے وہ کیسا بنا دیا، شگاف والا بنا دیا ہے، اپنے دل سے دل کے چوہے نکال دیے، دنیا کے چوہے نکال دیے، دنیا کا مکر و فریب نکال دیا ہے۔ اور میرے بندے اب میں تیری تعمیر کروں گا، میں تیرے دل کی تعمیر کروں گا، میں تیری آنکھ کی تعمیر کروں گا، میں تیرے گھر کی تعمیر کروں گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، طالبات فارغ ہوئی، گھر میں جائیں گی، نماز اگر نہیں ہوگی، نماز نہیں پڑھیں گی، پھر بھی نزلہ مدرسے والوں کے اوپر، بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، گھر میں گیا مہینے کے لیے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، پھر مدرسے والوں کے اوپر نزلہ۔ میں بتانا چاہوں گا، جب ماں نماز پڑھے گی، ماحول
بیٹی کو برابر رہے گا. جب ایک دادی نماز پڑھے گی ماحول برابر بچی کو رہے گا. ایک باپ نماز پڑھے گا ماحول برابر بچی کو ملتا رہے گا. یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. یہ مدرسے کی وجہ سے وہ بے نمازی نہیں بنی ہے, وہ مدارس کی وجہ سے بے روز نہیں بنی ہے. اگر بنیں گے آج کے بعد تو وہ گھر والوں کی وجہ سے ہوگا. لہذا آخری بات میں یہ کہوں کہ اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو بہتر بنائیں, نمازی بنائیں, اعمال صالحہ کی کوشش کریں. پھر آپ کے بچے آپ کے بنیں گے, آپ کی بچیاں آپ کی بنیں گی, وہ بھی اعمال صالحہ کریں گے, وہ بھی اعمال صالحہ کریں گے, تو اللہ میرا اور آپ کا بیڑا پار کریں گے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.